میرے دوستوں اور ساتھیوں، قربانی کے ان ایام کے اندر محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی والے دن اللہ تبارک و تعالی کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں۔ اور یہ جانور کل قیامت والے دن اپنی تمام چیزوں کے ساتھ لایا جائے گا اور اس کا وزن کیا جائے گا۔ یہ جو دن چل رہے ہیں یہ خاص دن ہے، اور ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص احکام ہیں۔ ایک حج جیسی عبادت اور ایک قربانی والی عبادت، یہ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ انسان اگر پورے سال میں ان کو کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ کوئی چاہے کہ میں نفلی حج کر لوں تو اس کو نفلی حج بھی انہی دنوں میں کرنا ہے۔ کوئی چاہے کہ میں نفلی قربانی کر لوں، وہ نفلی قربانی بھی انہی دنوں میں ہوگی۔ عام دنوں کے اندر اگر انسان جانور ذبح کرے، ذبح تو ہو جائے گا لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ ان دنوں میں ہی ہو سکتی ہے۔ ایک ان دونوں عبادات کی یہ خصوصیت ہے، اور دوسری خصوصیت یہ حج والے کے لیے بھی ایک خاص کلمہ بطور ذکر بتایا گیا، قربانی کرنے والے کے لیے بھی ایک خاص کلمہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب انسان حج یا عمرے کا احرام باندھتا ہے تو سب سے افضل ذکر، سب سے زیادہ کیا جانے والا ذکر وہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مسلسل آتے جاتے ہمیشہ زبان پر حاجی کی، عمرہ کرنے والے کی یہی صدا ہے۔ اور لبیک کا معنی کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میں اللہ، حاضر ہوں۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو لوگوں میں اعلان کیا تھا کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں آئیں، تو یہ بندہ در حقیقت اس پکار کا جواب دیتا ہوا کہہ رہا ہے کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اور آپ کے دربار میں آ کر حاضر ہوں، اور بیت اللہ آ کر حاضر ہوں، اور پھر مختلف جگہوں پر جا کر حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہا۔ یہ زبان سے بار بار کلمہ نکلوا کر ثابت کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، سبق دیا جا رہا ہے کہ صرف یہ حج کے لیے نہیں ہے، بلکہ بندہ مسلمان کی زبان پر ہر لمحے میں، چاہے وہ حج کے ایام ہو، چاہے وہ حج کے ایام نہ ہو، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، چاہے وہ بازار کے اندر ہو، چاہے وہ خلوت میں ہو، چاہے وہ لوگوں کے درمیان میں ہو، جب اللہ کا حکم اس کے سامنے آ جائے تو اس کی جانب سے یہ کلمہ ہونا چاہیے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ زبان سے بار بار کہلوا کر سبق دیا جا رہا ہے کہ زبان سے بار بار نکلے اور یہی سبق ملے اس کو۔ اور یہی قربانی کے موقع پر جب انسان قربانی کرنے لگتا ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ جب وہ قربانی کرے تو یہ دعا کا اہتمام کرے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میرا نماز پڑھنا اور میرا قربانی کرنا اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہاں صرف قربانی کا ذکر نہیں ہے، جینے اور مرنے کا ذکر، یعنی یا اللہ یہ قربانی صرف قربانی ہی نہیں کی جا رہی، بلکہ قدم قدم پر مجھ سے اور آپ سے قربانی کا مطالبہ ہے کہ قربانی کرو۔ کس چیز کی؟ کبھی وقت کی قربانی مانگی جا رہی ہے،
کبھی مال کی قربانی مانگی جا رہی ہے، کبھی نیند کی قربانی مانگی جا رہی ہے، کبھی اپنی حرام خواہشات کی قربانی مانگی جا رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار مطالبہ ہے. آج جب ہم جانور کے گلے پر چھری پھیریں گے، اس کے ساتھ اس عہد کو یاد رکھنا اور اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے، اس سبق کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ زبان سے جب یہ دعا ہو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یا اللہ جیسے میں جانور کے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں، ایسے اپنی حرام خواہشات پر بھی چھری پھیر رہا ہوں. میں ہر وقت آپ کے لیے قربانی کے لیے تیار ہوں. شادی کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے، کسی فنکشن کا موقع ہے، اور اللہ کا ایک حکم سامنے ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سامنے ہے. اب مطالبہ ہے قربانی کا. کس کی قربانی کا؟ اپنی ان جذبات کی، اپنی ان خواہشات کی، اپنی ان تمناؤں کی قربانی دے دو. اور جس کی جیسی قربانی اس پر ویسی ہی اللہ کی مہربانی. جو جتنی بڑی قربانی دیتا ہے رب تعالیٰ کی اس پر مہربانی بھی اتنی ہوتی. تو ایک سبق مجھے اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اس قربانی کرتے ہوئے یہ سبق میرے اور آپ کے ذہن میں رہے کہ صرف قربانی کے جانور کے گلے پر چھری پھیر کر ہم نے پورے حکم پر عمل نہیں کر لیا، بلکہ اس کے بعد قدم قدم پر قربانی کا ہم سے مطالبہ ہے. خود عید والے دن مطالبہ ہے. عید والے دن اپنے جذبات ہیں، خواہشات ہیں، تمنائیں، لیکن ان کو ایک جگہ روک کر رکھنے کا حکم ہے. ان کے اندر گانے بجانے کی اجازت نہیں، رب کی نافرمانی کی اجازت نہیں کہ اس خوشی کے موقع پر اللہ کی نافرمانی کرے. یہ پہلا موقع تو اسی کے ساتھ آ جاتا ہے. ادھر جانور ذبح ہو رہا ہے، ادھر گانا بھی چل رہا ہے، نعوذ باللہ. ادھر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، ادھر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. یہ عبادت کیسی قابل قبول ہوگی؟ ہم اپنی حرام خواہشات پر تو چھری نہیں پھیر سکے. یہاں تو عداوت پر، اپنی انا پر، اپنی ضد پر، اپنی ہٹ درمی پر، اپنے کینے پر، اپنے حسد پر، اپنے بغض پر، ہر ایک پر چھری پھیرنی ہے کہ اپنے دل کو بھی صاف کر دینا ہے. جس طرح جانور کے گلے پر چھری پھیر کر اس کا حرام خون اندر سے نکل کر وہ پاک ہو جاتا ہے، ایسی اپنی حرام خواہشات پر جب بندہ چھری پھیر دے گا اور یہ نکل جائے گی تو انسان کا دل بھی پاک و صاف ہو جائے گا. اس بات کی اشد ضرورت ہے. آج دلوں میں عداوت ہے، ضد ہے، ہٹ درمی ہے، ماں باپ کے ساتھ جھگڑا ہے، ماں باپ کے ساتھ رضا نہیں، ماں باپ کے ساتھ آج ناراضگی ہے. کیسے کام بنے گا؟ یہ میں نے چند مثالیں عرض کر رہا ہوں. حرام کما رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، سود لے رہا ہے، سود کھا رہا ہے. اب حرام خواہشات جذبات جہاں قربانی ہے، اس کی قربانی ہی دو. ان جذبات کو ایک طرف رکھو اور اللہ کے حکم پر عمل کر کے ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس لیے پہلی بات یہ. نمبر 2، اب چونکہ قربانی اس عید کے بعد جا کر قربانی کرنا ہے تو اس کے لیے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. یہ جو جانور ذبح کرتے ہو ان کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، ان کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، لیکن کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا تمہارے دلوں کا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے. اللہ یہ دیکھتے ہیں دلوں میں کیا ہے. دل کا تقوی یہ ہے، اللہ کی نظر ہے اس پر کہ دل میں کیا لے کر آیا. اس لیے خاص موقع ہے کہ اپنے دلوں کو ریا اور دکھلاوے اور نام و نمود سے پاک و صاف رکھا جائے، کیونکہ شیطان کا کام ہے. مومن جب عبادت کرے تو اس عبادت کے اندر ریا، دکھلاوا، نام نمود ڈال دے، کوئی نہ کوئی ایسا کام کروا دے تاکہ اس کی عبادت قابل قبول نہ ہو، اور بندے کے دل میں آ جاتا ہے، فطرت ہے. اس لیے اس موقع پر جب یہاں سے اٹھ کر جائیں، مانگ کر جائیں کہ اللہ ہمارے دل سے ریا اور دکھلاوے کو نکال کر اخلاص پیدا فرما دیجئے، اور قربانی صرف آپ کی ذات کے لیے ہو، بس دکھلاوا نہیں. کیونکہ عام طور پر یہ ایک ہمارے ہاں رواج بن چکا ہے، جانور لاتے تو دکھلایا جاتا ہے باقاعدہ کہ ہم یہ لائے، ہم یہ لائے، ہم یہ لائے. بچوں میں یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے، غلط جذبہ ہے. یہ جذبہ ٹھیک نہیں ہے، اخلاص کے منافی ہے. اخلاص مکمل نہیں رہتا، بندے کا دھیان دنیا کی طرف چلا جاتا ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں رہتا. اخلاص ضروری ہے ہر عمل میں، اور خاص آج قربانی جیسا عمل کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں شرف قبولیت عطا ہو جاتی ہے. ابھی زمین پر نہیں گرا، پہلے ہی شرف قبولیت. اور جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک ایک نیکی عطا فرما رہے ہیں. وہ معمولی عبادت نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے.
تو اس وقت خاص یاد رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ریا اور دکھلاوا آ جائے اور وہ ہمارا ستیہ ناش کر کے چلا جائے۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب الحزن سے پناہ مانگو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب الحزن کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ جہنم کا ایک حصہ ہے، جہنم اس کا ایک حصہ ہے، اس کا نام ہے جب الحزن، اور فرمایا کہ خود جہنم اپنے اس حصے سے روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اندازہ لگائیں جہنم خود پناہ مانگے اپنے اس حصے سے، کیوں؟ اس کے اندر عذاب کی شدت اتنی ہے، تکالیف اتنی ہے، وہاں پر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب اتنا زیادہ ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگ رہی ہے۔ عرض کیا گیا کہ اس کے اندر کون لوگ جائیں گے؟ فرمایا وہ لوگ جو دکھلاوے کے لیے قرآن پڑھا کرتے تھے، جو دکھلاوے کے لیے عبادت کیا کرتے تھے، جن کے دلوں میں ریا نام و نمود تھا، ان لوگوں کو اس حصے میں ڈالا جائے گا۔ الامان والحفیظ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں ہر عبادت کے موقع پر، خاص اس قربانی کے موقع پر اخلاص پیدا فرما دے اور ریا اور نام و نمود سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اس کی حفاظت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے قبلہ رخ کرنا مسنون ہے۔ قبلہ رخ، اور قبلہ رخ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جانور کی ٹانگیں گھما کر قبلے کی طرف کر دی جائے، سر جانور کا جنوب کی طرف ہو جائے اور پیچھے والا حصہ اس کا شمال کی طرف ہو جائے، یہ بالکل قبلے کی طرف ہو گیا۔ اور جو ذبح کرنے والا ہے وہ ٹانگوں کی طرف نہ کھڑا ہو بلکہ پیچھے کی طرف کھڑا ہو، یعنی اگر وہ کھڑا ہو تو اس کے بائیں ہاتھ پر جانور آئے، وہ وہاں کھڑا ہو کر جب ذبح کرے گا تو ذبح کرنے والے کا رخ بھی قبلے کی طرف، جانور کا رخ بھی قبلے کی طرف ہوگا۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ بعض لوگ خود ذبح کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، جس کو خود ذبح کرنا اچھی طرح آتا ہے خود ذبح کرے، اور اگر اپنا ہاتھ رکھے کسائی کے ہاتھ پر، چھری پھیرنے والے کے ہاتھ پر، اگر دو بندے چھری پھیر رہے تو دونوں کو اپنی زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، دونوں کو کہنا ضروری، ایک کا کام نہیں بنے گا۔ اس لیے اس کا اہتمام کہ اگر دو آدمی ہاتھ پھیر رہے ہیں، دونوں چھری پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں دونوں کے لیے یہ دعا پڑھنا ضروری ہوگا، اور اگر ایک آدمی ہے تو پھر ایک آدمی پڑھے۔ اور جانور ذبح کرنے کے لیے جلدی ٹھنڈا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے اندر چھری مار کر اس کو جلدی کوشش کرتے ہیں، بعض دل پر چھری مار دیتے ہیں، اس کی اجازت نہیں۔ جب اچھی طرح ٹھنڈا ہو جائے تو پھر کھال اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ جب ذبح کرنے لگے تو یہ مسنون طریقہ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک عمل، یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے آنا اور جانا یہ سنت ہے، اور اونچی آواز سے، آواز ہے لیکن ہمارے ہاں عام دستور نہیں ہے، آتے بھی ہیں باتیں کرتے ہوئے، جاتے بھی ہیں باتیں کرتے ہوئے، نہ آتے ہوئے بھی زبان پر تکبیر تشریق ہو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات بلند کرنے کا زمانہ ہے، اس لیے جب اب ہم نماز عید پڑھ کر جائیں تو اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ ہم جاتے ہوئے انشاءاللہ تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور راستہ بدل کر جانا مسنون ہے، جس راستے سے آپ آئے ہیں اس راستے کو چھوڑ کر دوسری گلی سے ہو کر اپنے گھر کی طرف چلے جائیں، یہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تاکہ ہر جگہ پر، ہر علاقے میں، ہر گلی میں، ہر راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بلند ہو جائے۔ اس لیے اس کا اہتمام بھی کیا جائے، اس کے اندر کوتاہی کی جا رہی ہے، اس کوتاہی کو ختم کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جانور ذبح ہو گیا، اس کے بعد اس کا گوشت تقسیم کرنے کے لیے، یہ میں نے جمعے کے دن عرض کیا تھا لیکن پھر بھی بعض لوگ پوچھ رہے تھے، اس لیے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جانور کا گوشت، اگر بڑا جانور ہے 7 لوگ شریک ہیں، اگر گھر کے ہی افراد ہیں، سارے گھر میں ایک ہی ہنڈیا پکتی ہے، سارے بھائی ہیں یا کچھ بھائی ہیں کچھ ان کی اہلیاں ہیں اور گھر میں ایک ہنڈیا پک رہی ہے، تو اس کو پورا تقسیم کرنا ضروری نہیں، بس سارے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک غربا میں دے دے، ایک رشتہ داروں میں دے دے اور ایک پورا حصہ اپنے گھر میں استعمال کر لے۔
اور اگر الگ الگ افراد ہیں تو پھر اس کو 7 حصوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے اور پورا پورا وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازہ نہیں ہو، کیونکہ اندازے سے اگر تقسیم کیا اور کہیں گوشت کم چلا گیا کہیں زیادہ چلا گیا، سود کا گناہ ہو جاتا ہے اس کے اندر، معمولی بات نہیں ہے یہ سود کا، کیونکہ گوشت کا گوشت سے تبادلہ ہو رہا ہے، جنس ایک ہے، یہاں کمی زیادتی جائز نہیں ہے، اس لیے پورا پورا وزن ہو۔ اگر آپ کے وزن کرنا مشکل ہے تو پھر آسان طریقہ ہے اس کا، کوئی مشکل نہیں ہے دین کا، الحمدللہ دین پر عمل کرنے میں آسانی کہیں مشکل نہیں۔ آپ کہیں جی یہ تو بہت مشکل بات بتا دی، نہیں آسان ہے۔ ابھی دوسری بات عرض کر دیتے کہ پھر جو دوسری چیزیں ہیں گوشت کے ہر حصے میں دوسری چیزیں رکھ دو۔ دوسری چیزیں کیا ہے؟ پائے ہیں، 4 حصوں میں ایک ایک پایا رکھ دیا، 4 حصے ہو گئے، اندازے سے آپ تقسیم کر رہے ہیں، سب کی ایک ایک ڈھیری لگائی، ایک حصے میں ایک ایک پایا رکھ دیا، باقی 3 حصے بچ گئے، ایک حصے میں سیری رکھ دی، ایک حصے میں اوجڑی رکھ دی، ایک حصے میں کلیجی رکھ دی، بس ٹھیک ہے الحمدللہ، شریعت کے حکم پر عمل ہو گیا، اب کوئی گناہ بھی نہیں ہوا، برابر ہو گیا سب کا، اگرچہ اندازے سے کیا، اس میں کسی قسم کا گناہ نہیں، اس کا اہتمام بھی ہو۔ تو شریعت کے جس حکم پر عمل کیا جائے تو پورے طریقے پر عمل کیا جائے، اس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ، اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہ کی جائے۔ ایسا نہیں جو ہم شریعت کے حکم پر عمل کر رہے ہیں تو اس عمل کے اندر کہیں خرابی رہ جائے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے، ورنہ تو پہلے دور کے اندر آگ آیا کرتی تھی، آگ آتی تھی اور آگ آ کر اس گوشت کو کھا جایا کرتی تھی، وہ گوشت واپس نہیں ملتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی اور مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لی رضا کے لیے قربانی ہو رہی ہے، اور پھر وہ قربانی کا گوشت بھی ہمیں ہی واپس دیا جا رہا ہے۔ یہ بادشاہوں کا طریقہ ہے دنیا میں، کہ دنیا کے اندر بادشاہوں کے پاس لوگ جب کوئی تحفہ لے کر آتے ہیں تو ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کے پاس آیا، اس نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنا اس بات کی علامت ہے یہ میں نے قبول کر لیا، اور واپس اسی کو دے دیا، اس لیے کہ بادشاہ کے پاس تو خزانے بھرے پڑے، تو بادشاہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ میں نے قبول کر لیا لیکن مجھے ضرورت نہیں، تجھے ضرورت ہے، تو ہی واپس لے جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر گوشت دوبارہ ہمیں ہی دے دیتے، تمہیں استعمال کر لو، ہمیں ضرورت نہیں، کیونکہ ہم تو دلوں کا تقویٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دلوں کے اندر اخلاص کیا ہے، دلوں میں تقویٰ کیا ہے۔ اور علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغداد کا بادشاہ تھا، بہت ہی سخی تھا، بہت ہی نیک دل انسان تھا، لوگوں کی ضروریات پوری کیا کرتا تھا۔ ایک دیہات کے اندر میاں بیوی رہتے تھے، بہت ہی پریشان حال، گھر میں پریشانی تھی، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، تو بیوی نے شوہر کو کہا کہ تم بھی بغداد کے بادشاہ کے پاس جاؤ اور جا کر اس کو اپنے حال احوال سناؤ تاکہ وہ ہماری مدد کرے اور ہمارے احوال درست ہو جائیں۔ اس نے ان کو تیار کیا بھیجنے کے لیے، کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، لیکن کہا تحفہ کیا لے کر جاؤں بادشاہ کے لیے؟ بادشاہ کے پاس جانا ہے، کچھ نہ کچھ تحفہ تو ہو ہاتھ میں، تحفہ تو لے کر جاؤں۔ تو لوگ غریب تھے، ایسے علاقے میں تھے جہاں پانی نایاب تھا، کمیاب تھا، پانی دور سے لاتے تھے، اور چشمے کا پانی، صاف ستھرا پانی دور سے ملا کرتا تھا۔ ان کے نزدیک یہ پانی بڑا قیمتی تھا، کیونکہ ان کو وہ بہت مشکل سے ملتا تھا، جس آدمی کو جو چیز مشکل سے ملے وہی قیمتی ہوتی ہے اس کے نزدیک۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ کے پاس تو ایک گھڑا پانی کا بھر کے لے جا، بڑا صاف و شفاف پانی ہے ہمارا، اور بادشاہ کو بھی پسند آئے گا، قیمتی تحفہ ہے ہمارا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، گھڑے میں پانی بھر لیا اور اوپر سے اس کو بند کر دیا تاکہ کوئی چیز نہ جائے۔ اور سفر پیدل ہوا کرتا تھا، کئی دنوں کا ہوا کرتا تھا، یہ چلا، کئی دن لگ گئے بغداد پہنچتے پہنچتے۔ جب تک وہاں پہنچا تو ظاہر ہے پانی اتنا عرصہ اندر رہ کر اس پانی کی اصل حالت خراب ہو گئی۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور جا کر پیش کیا کہ یہ میں آپ کے لیے اپنی طرف سے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو کھولا جائے، کھولا تو اس کے اندر سے بو نکلی، اتنے دن سے بند تھا اور اتنے عرصے کا سفر کر کے آیا، لیکن بادشاہ سخی دل انسان تھا، رحم دل انسان تھا، اس نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہ کیا چیز لے کر آئے، کہا کہ قبول ہے اور یہ لے جاؤ اور واپس اشرفیوں کا بھر کر اس کو دے دو۔ انہوں نے جا کے پانی گرا دیا اور اشرفیوں کا بھر کے دے دیا، لیکن ساتھ کہا کہ اس کو جب واپس لے کر جاؤ تو دریائے دجلہ کے قریب سے گزارنا، ذرا دریائے دجلہ کے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ لے کر کیا آیا۔ جب واپس جانے لگا تو اس کو وہ راستہ دکھایا، دریائے دجلہ کے قریب سے گزرا، دیکھا تو دریا کا دریا، پانی اتنا، اب شرم سے خود پانی ہو گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ میں بادشاہ کے پاس کیا تحفہ لے کر آیا، یہاں تو دریا کے دریا بہ رہے ہیں،
اور یہاں تو صاف و ستھرا پانی ہے، لیکن دل میں آیا بادشاہ بڑا کریم النفس انسان ہے کہ اس نے مجھے محسوس نہیں ہونے دیا اور میرے تحفے کو قبول کر کے اس کے عوض میں اس نے مجھے اشرفیاں دی۔ علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہماری عبادتوں کا حال بھی ایسا ہی ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ عبادتیں بھی ایسی ہیں، یہ عبادتیں اس لائق نہیں کہ ان کو قبول کیا جائے، لیکن اس رب تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، مہربانی ہے، وہ کریم ہے، ان عبادتوں کو بھی قبول فرما کر اپنی شان کے مطابق ہمیں جزائے عظیم عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی۔ اس لیے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس جانور کو جب ذبح کرو فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی سے ذبح کرو، خوش دلی سے کہ اللہ کے راستے میں ہم یہ ذبح کر رہے ہیں، جتنا ہو سکے خوش دلی اور اخلاص کے ساتھ ذبح کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابل قبول ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو جانور حلال جانور ہے اس کی سب چیزیں کھانا جائز ہے، 7 چیزیں کھانا جائز نہیں جو منع ہے۔ حدیث میں بھی فرمایا گیا کہ ان چیزوں کو استعمال کرنا جائز نہیں۔ بعض کہتے ہیں مکروہ ہے، چلو کھا لو، مکروہ سے مراد کیا ہے؟ مکروہ تحریمی یعنی ناجائز ہے، جس کو ہم کہتے ہیں حرام ہے، ناجائز ہے، استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ ہم نے پرچہ تقسیم بھی کیا تھا، قربانی کرنے کا مسنون طریقہ بھی، اور اس میں وہ 7 چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 بہتا ہوا خون، جب جانور کو ذبح کرتے ہیں اس وقت جو اس کے اندر سے خون نکلتا ہے یہ حرام ہے۔ یہ خون یہ کپڑوں کو لگ جائے ناپاک ہو جائیں گے، کپڑے جسم کو لگ جائے ناپاک ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز نر جانور کی پیشاب گاہ، اور نمبر 3 مادہ جانور کی پیشاب گاہ، اور نمبر 4 خصیتین کپورے، یہ بہت سارے لوگ شوق سے کھاتے ہیں، ناجائز ہے کھانا، اس کا حرام ہے، اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور نمبر 5 مسانہ، نمبر 6 پتا، اور نمبر 7 غدود یعنی خون جم کر جو گھٹلی کی صورت میں ہو جاتا ہے۔ ان 7 چیزوں کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے حلال جانور کے اندر، اس کو پھینک دینا چاہیے، کسی کو دینا نہ، اس کا بیچنا جائز ہے، نہ گفٹ کرنا جائز ہے، نہ اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، کسی طور پر بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ بقیہ جانور استعمال کرنا جائز ہے اور اس کو خوب اچھی طرح کھایا جائے۔ اوجڑی بھی کھانا حلال ہے، اوجڑی کو خوب صاف ستھرا کیا جائے، اچھی طرح پاک و صاف کر کے اوجڑی کھانا بھی حلال ہے، یہ کوئی ناجائز چیزوں میں سے نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ناجائز ہے۔ اب عید کا طریقہ سن لیجئے۔ 2 رکعت نماز عید الاضحی واجب، اس کے اندر 6 زائد تکبیرات کہی جائیں گی۔ پہلی رکعت میں بھی 3 زائد تکبیریں ہیں، دوسری رکعت میں بھی 3 زائد تکبیریں۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھ کر اب تلاوت شروع ہونے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے، ہاتھ کانوں تک اٹھا کے چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کے چھوڑ دینے۔ تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لینے۔ اس کے بعد تلاوت ہوگی، رکوع سجدہ، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں پہلے تلاوت ہوگی، تلاوت ختم ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 زائد تکبیرات ہوں گی۔ پہلی تکبیر کہہ کر بھی ہاتھ چھوڑ دینے، دوسری تکبیر کہہ کر بھی ہاتھ چھوڑ دینے، تیسری تکبیر کہہ کر بھی ہاتھ چھوڑ دینے۔ جب چوتھی تکبیر ہوگی پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جانے کے بعد سجدہ کر کے نماز مکمل ہوگی، اور نماز کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ ہر نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، یہاں بھی یہی مسنون طریقہ، اقرب الی السنہ یہی طریقہ ہے کہ نماز کے بعد دعا ہو، اس لیے نماز کے بعد دعا کریں گے، دعا کے بعد خطبہ ہوگا، اور خطبہ سننا ضروری ہے، خطبہ سنے بغیر کوئی نہیں جائے، خطبہ سن کر اس کے بعد ہم فارغ ہوں گے، اور اس کے بعد جا کر عید کی قربانی جا کر کی جا سکتی ہے۔ صفیں درست فرمانے کا اہتمام فرمائیں۔ والحمد لله رب العالمين
حفاظت فرما لیجیے اور ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قابل قبول فرما لیجیے۔ اے العالمین، اے الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہم میں سے جو بیمار ہے، گھروں میں جو بیمار ہے، ان کو احباب میں جو بیمار ہے، انہوں نے بیماروں کے لیے دعا بھی لکھا ہے، ایسا نہیں اپنی بچی کے لیے دعا بھی لکھا ہے، ایک دوست کے لیے دعا بھی لکھا ہے، اور بھی جنہوں نے کہا کہ جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے یا امید رکھتے یا پیغام ہو جائے نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ، جو مقروض ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما دے، جو بے روزگار کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما دے، جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما دیجیے، جو بے اولاد ان کو ایک سال اولاد عطا فرما دیجیے، جو اولاد والے ان کی اولاد کو ایک زندگی پر اعتدار بنا دیجیے۔ یا الہ العالمین، یا الراحمین، پوری دنیا میں اسلام کا مقابلہ فرما، کفر کا مقابلہ فرما۔ یا اللہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ قرآن کریم ہے، الہ العالمین، ہے الراحمین، وہاں کے مسلمان آج تو یہاں مسلمان عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن وہاں کے مسلمانوں کا ظلم کیا جا رہا ہے، سختی کیا جا رہا ہے، مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ مولا کریم ہے الہ العالمین، یا ذا الجلال والاکرام، اپنے فرشتے ان کی مدد کے لیے اتار دیجیے۔ مولا کریم ان کی دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، اے الہ العالمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ، اور ہندوستان کو، یا اللہ، جو لوگ ان کی جتنے بھی لوگ یا اللہ وہاں جا کر کاروائیاں کر رہے ہیں، یا اللہ سب کو تباہ و برباد فرما، دیش کو نابود فرما دے۔ فلسطین کے اندر مسلمانوں کی حفاظت فرما، اسرائیل کو سمائے ہستی سے مٹا دے۔ یا ذا الجلال والاکرام، اس پر پورا کفر جمع ہو کر مسلمانوں کو ایک ایک کر کے ختم کر رہا ہے۔ یا اللہ، مسلمانوں کو بھی ایک ہو کر ایک ساتھ کھڑے ہو کر مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، یا الراحمین، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں شروع ہو رہی ہیں۔ یا ذا الجلال والاکرام، سب مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرما دیجیے۔ ربنا الہ العالمین، اپنا خون اور اپنے آنسو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ یا الہ العالمین، یا الراحمین، کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ، یا ذا الجلال والاکرام، جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی چاہے تو ان کا احسان پوری فرما دو۔ یا اللہ، جتنا آج ہم قربانی کرنے کے لیے اپنے جانوروں کی گردن پر چھری پھیریں گے، اسی طرح اپنی حالات خواہشات پر بھی چھری پھیرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی ضد، ہٹدرمی، عداوت، کینہ، بغض، اس کو بھی یا اللہ اپنی بارگاہ میں ختم کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے یا اللہ ادھر جانوروں کا خون ان کے اندر سے نکلے، ان کا بوجھ پاک ہو جائے، ایسے ہی ہمارے دلوں سے تمام چیزیں نکال کر دلوں کو